مجھ ناقص کی ایک آواز پہ آ جائیں اور خالق ہے حی علی الصلاۃ. غور فرمایا آپ نے، غور فرمایا کہ بھئی یہ ایک میری آواز پہ ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں. میری ایک آواز پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں جا کے کہوں کسی بکری سے پوچھنا پڑا ہو کیا بات ہے تو آج کیوں نہیں آئی. کسی بھیڑ نے آج تک مجھے تلاش کرنے کی مہلت نہیں دی. کہا یہ اتنے برس سے میں بکریاں چرا رہا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں. تو وہ تو پھر خالق ہے. جیسے ہی مجھے مؤذن کی آواز آتی ہے میں کہتا ہوں ارے میری بکریاں میری آواز پہ آ جاتی ہیں، یہ میرے خالق نے مجھے بلایا ہے. میں نے اول وقت اپنے ان بھیڑ بکریوں سے سیکھا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جتنے پہلوؤں کو دیکھیں گے آپ کو کچھ جانوروں میں ایسی صفات نظر آئیں گی کہ وہ آپ کو اس عروج پہ پہنچا دیں گے. میں نے یہ کیوں آج مثالیں دیں؟ کیونکہ آج میدان کربلا کے اندر ایک مجھے جانور کی مثال دینی چاہیے کہ جو عاشق حسین ابن علی ہے اور آج تک ہماری پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگ تعظیم کرتے ہیں شاعر اللہ کی، اور صرف اس لیے کہ ارے یہ حسین سے منسوب ہے. اور آپ اپنی زبان میں ذوالجناح کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے کہ ذوالجناح یعنی پروں والا، لیکن نام بہرحال جناب سید الشہداء نے رکھا تھا. میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سوال کیا لوگوں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. بس بھئی ٹائم زیادہ نہیں ہے کیونکہ شب عاشور میں تفصیل میں شب عاشور کے لیے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. تو پانچویں امام سے کس نے سوال کیا، کہا مولا میدان کربلا میں اشقیاء نے جو کوفے اور شام سے لوگ حسین کو مارنے آئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ جب سید الشہداء اپنی سواری کی پشت سے گر گئے تو آپ کی سواری نے آپ کا طواف شروع کر دیا. آپ کا طواف شروع کر دیا اور آوازیں بلند کرنے لگا تھا. اب ایک سواری ہے بھئی، اگر دیکھا جائے تو ذوالجناح ایک گھوڑا کیسی آواز بلند کرتا ہے تو ذوالجناح بھی ویسی آوازیں بلند کر رہا ہے. تو اب لوگوں نے سوال پانچویں امام سے کہا کہ مولا کیا وہ ذوالجناح مولا حسین سے کچھ کہہ رہا تھا؟ پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں. آج کوئی بخل نہ کرے مولا حسین کے مسائل. کیا مولا جب مولا حسین گرے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ مولا کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر، وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ تو مولا امام باقر رونے لگے. کہا ہاں. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اے حسین بس ایک مرتبہ میری پشت پہ واپس آ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا، میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا. میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا، اے حسین بس ہمت کر کے ایک مرتبہ میری پشت پہ واپس آ جائے. کہا پھر مولا حسین نے کچھ کہا؟ کہا ہاں. سنیں اب مکالمہ ہے، میں نے یہ ساری تمہید باندھی تاکہ میں پیش کر سکوں. کہا مولا حسین نے بھی کچھ فرمایا؟ ہاں. کیا فرمایا؟ کہا بس مولا نے ایک جملہ کہا، کہا اے ذوالجناح خیموں میں واپس جا کے میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دے میں گر گیا ہوں، میں تیری پشت سے گر گیا ہوں. مولا حسین علیہ السلام نے بھی کہا. تو کہا پھر مولا ذوالجناح کہ آپ دیکھتے نا عکس بنا ہوتا ہے تو آنسو بہ رہے ہیں. تو ذوالجناح واپس چلا. کہا مولا پھر کچھ کہا؟ کہا ہاں. اب امام باقر فرماتے ہیں، روایت بڑی عجیب و غریب ہے. مولا فرماتے ہیں اب ذوالجناح نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا شروع کیا، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسا مار دیا. کہا کہ ایک مرتبہ ذوالجناح روتا ہوا خیموں کی جانب چلا. اب روایت سن لیجیے، عطل اشتہاردی نے لکھی، بڑے بڑے علماء نے لکھی روایت، پانچویں امام کی روایت ہے. کہا ذوالجناح خیموں کے باہر. کہا بیویوں کو کیسے پتہ چلتا تھا مولا حسین آئے ہیں؟ ذوالجناح کی صداؤں سے.
کہ ایک مرتبہ ذوالجناح نے آوازیں بلند کی، بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، سب بیبیاں خیمے سے باہر آئیں، ایک چھوٹی سی بیوی نے ذوالجناح کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا اور باگوں سے پکڑ کے اسے قریب کیا۔ نام سکینہ بتایا جاتا ہے۔ بی بی نے بس ایک سوال کیا، جانتے کیا سوال کیا؟ کہا یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشان، اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا پیاسے مارے گئے ہیں یا میرے بابا نے پانی پی لیا تھا؟ یہ جناب سکینہ نے سوال کیا۔ اب پھر خود ہی بی بی نے جواب بھی دیا، جب دیکھا نا ذوالجناح کے آنسو بہ رہے ہیں، جانتے کیا جواب دیا؟ پھر بی بی کہتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں تیری کٹی ہوئی باغیں اور تیری لٹکی ہوئی زین یہ سمجھا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں، گرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے، تو اب بی بی نے کہا میرے بابا اترے نہیں ہیں، گرے ہیں، کیونکہ زین لٹکی ہوئی ہے۔ بس بھئی اجرکم اللہ۔ میں آج شہادت نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مولا حسین کی شہادت نہیں پڑھ پاتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن میں چند جملے ضرور پڑھوں گا آج، وداعی کے مولا کے چند جملے پڑھوں گا۔ بڑے بڑے علماء نے وصیتیں کی ہیں کہ ہمارے مرنے پہ اگر مجلس رکھو تو مولا حسین کے وداعی کے مسائل پڑھ دینا۔ مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی نے اپنے بیٹے سید محمود سے وصیت کی، کہا بیٹا ہر شب جمعہ جب تک تم زندہ ہونا میری قبر پہ امام حسین کی وداعی کے مسائل پڑھ دینا، ہر شب جمعہ۔ کیوں اتنے تاکید ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، شیخ یحییٰ یثربی نے کہتے ہیں جو حرم امام حسین میں نماز پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا حسین کا حرم ہے صحن، مجلس ہو رہی ہے، فقہاء علماء بیٹھے ہیں، 800 فقہاء مجلس میں بیٹھے ہیں، ممبر پہ کون ہے؟ کہا علامہ مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ جیسی فضائل ختم ہوئے وہ مصائب پہ آئے تو شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے دیکھا حرم امام حسین کے اندر سے کوئی باہر آ گیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، سیدہ حرم میں موجود ہے۔ اور بی بی کہتی ہیں محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا دے۔ اجرکم اللہ، وداعی کے مصائب سنا دے۔ اگر آج سنیں گے تو پڑھوں، میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی یہ مجالس آپ نے شب عاشور کیونکہ چلانی ہے تو میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ مجالس آپ کی پوری زندگی، پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، یہ دوبارہ مجالس آزاد ہو جائیں، پہلے ہی رونق کے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر پروردگارہ یہ تو نے فیصلہ کر لیا، تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا کہ ہمارا آخری محرم ہے، تو پروردگارہ ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ آئے ذرا مل کے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ میدان کربلا ہے، علامہ مجلسی مسائل پڑھ رہے ہیں، 3 وداعیاں مولا حسین کی، 3 وداعیاں، بس میں تینوں وداعیاں سناؤں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا۔ اگر آپ برداشت کر سکے تو شاید ایک جملہ پڑھ دوں۔ مولا سب سے پہلے کہاں آئے وداعی کے لیے؟ مولا سجاد کے خیمے میں، جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا نا سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے۔ خدا کسی جوان بیٹے کو بوڑھا باپ اتنا زخمی نہ دکھائے۔ کیا کہا مولا سجاد نے؟ جیسے ہی مولا حسین نے دایاں بازو پکڑا نا اسرار امامت سونپنے کے لیے، وصیت کے لیے، مولا سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا، غیور امام تھے، ایک جملہ کہا بابا این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹا قد ذبح، عباس تو مارے گئے۔ کہا بابا این اخی علی